کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ سورہ انعام کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جن چیزوں سے ہم نے ان لوگوں کو نصیحت کی جب وہ انہیں بھول جاتے ہیں، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں، حتیٰ اذا فارغوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب انہیں سب کچھ مل جاتا ہے اس کے سبب خوش ہو جاتے ہیں، خوشی کی انتہا کو جب پہنچتے ہیں، اخذناہم بغتۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچانک ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں، اچانک پھر ان کی گرفت کر لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اس وقت وہ ہکے بکے ہو جاتے ہیں، ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، یعنی مجنون و پاگلوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس آیہ کریمہ کا خلاصہ مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم نے لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں جو نصیحتیں اتاری اور احادیث کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں بیان فرمائیں، جب لوگ انہیں بھلا دیں، جو لوگ انہیں بھلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بھلانے کے بعد ہم ہر چیز کے، دنیا کے اندر ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں۔ یعنی عجبی بات ہے، ہم نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اسے کچھ ملے گا نہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا، اور ناراض جب ہوگا تو ہر چیز کا دروازہ اس پر بند ہو جائے گا۔ ہمارے ذہن کے اندر تو یہ بات ہے، لیکن اللہ کا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے، جب بندہ مومن اپنے رب سے منہ پھیرتا ہے اور اللہ کی نصیحتوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو کر دنیا کے سارے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ کہ آیت کریمہ کے جو الفاظ ہیں، ابواب کل شیء، ہر شے کا دروازہ کھل جاتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس پر آسان ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر جو مرضی کرنا چاہے، جو خواہش کرے، جو آرزو کرے، وہ اپنی آرزو پوری کر لیتا ہے، اپنی خواہش کے اندر پورا اتر جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر چیز عطا کر دیتے ہیں، اتنا کچھ انہیں عطا ہوتا ہے اور اتنا کچھ دنیا کا ساز و سامان انہیں مل جاتا ہے کہ دنیا کا ساز و سامان ملنے کی وجہ سے وہ خوشی کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، پھولے نہیں سماتے کہ جی دنیا کے اندر ہم نے بہت بڑا میدان مار لیا ہے، دنیا کے اندر میں نے اتنا کچھ کما لیا ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنی میری پراپرٹی ہو گئی ہے، اتنا میرے پاس جمع ہو چکا ہے، اور اتنی میری بلڈنگیں موجود ہیں، اور اتنی میری ماہانہ آمدنی ہے، اتنی سالانہ آمدنی میری بنتی ہے۔ تو بندہ جب خوشی کی انتہا پر پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ ہم نے پھر انہیں عطا کیا ہوتا ہے، جب اس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، اخذناہم بغتہ، ہم اچانک پھر ان کی گرفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اچانک ان کی پکڑ کرتے ہیں۔ اب یہ پکڑ کس چیز سے ہوتی ہے؟ اب یہ پکڑ اس سے نہیں کہ وہ غریب ہو جاتے ہیں اچانک، ہاں گرفت اللہ تعالیٰ کی کئی چیزوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک ساتھ نقصان کا ہو جانا، بہت سارا مالی نقصان ہو جائے، جانی نقصان ہو جائے، کوئی ایسی آفت پڑ جائے، کوئی ایسی مصیبت بڑھ جائے کہ جس سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جائے، کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ خوش ہونے کے بعد اب بندے کو قبر کا منہ دیکھنا پڑ جائے، موت کو گلے لگانے پڑ جائے، کہ یعنی جب دنیا کی تمام آسائشیں میسر ہو جائیں، دنیا کا ہر قسم کا ساز و سامان آ جائے، اس وقت بندہ موت کی تیاری پر ہو تو پھر وہ خوش ہوگا یا پاگل ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو پھر جب ہم ان کی گرفت کرتے ہیں اچانک وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے،
اور اس کی تفسیر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کچھ بیان فرمائی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اذا رأيت اللہ یؤتی العبد فی الدنیا وهو مقیم علی معاصیہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں بہت کچھ دے رہا ہے اور وہ بندہ گناہوں پر مقیم ہے، گناہوں پر قائم ہے، یعنی جسے اللہ دنیا میں دنیا کا مال و متاع، دنیا کا ساز و سامان بہت دے رہا ہے، اور وہ بندہ اپنے رب کی طرف جھکنے کی بجائے وہ گناہوں پر ڈٹا ہوا ہے، اپنے رب کی نافرمانیوں پر ڈٹا ہوا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما یحب، تو یہ سمجھ لو اللہ اس بندے سے محبت نہیں فرماتا۔ سمجھ لو کہ اللہ اس بندے سے محبت نہیں فرماتا، بلکہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے۔ جس بندے کے ساتھ اللہ کی محبت نہ ہو، پیار نہ ہو، تو کیا ہوگا پھر؟ ناراضی ہوگا نا اللہ تعالیٰ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ محبت نہیں فرماتا۔ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ نے اس کو ڈھیلی رسی دے دی ہے، یہ استدراج ہے، یہ ڈھیلی رسی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہو چکا ہے اور اسے دنیا کا ساز و سامان دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما نسوا ما ذکروا بہ، تو یہ آیہ کریمہ ساری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرما کر بتایا کہ وہ شخص کے جسے دنیا میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، یعنی تم دیکھو ایسا شخص، یعنی یہ علامت، یہ نشانی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اگر دیکھنا ہے آیا سامنے والا بندہ اللہ کا محبوب ہے یا اللہ کا مبغوض ہے، یعنی اللہ کی رحمت اس پر ہے یا اللہ کا غضب اس پر ہو رہا ہے، اللہ کی ناراضگی ہو رہی ہے، تو پھر جانچنے کا، ایک آزمائش کرنے کا طریقہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا۔ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے باوجود آیا وہ گناہوں پر ڈٹا ہوا ہے یا اللہ کی فرما برداری پر تلا ہوا ہے؟ آیا وہ اپنے رب کے قریب ہو رہا ہے یا اپنے رب سے دور ہو رہا ہے؟ اگر دیکھو کہ دنیا کے اندر بھی وہ بندہ ترقی کر رہا ہے اور دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ دین کے اندر بھی اس کی ترقی ہو رہی ہے، اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ بھی مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے، اور نافرمانیاں چھوڑ کر مزید اللہ تعالیٰ کی فرما برداریوں کے اندر آ رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بعد جتنا اللہ تعالیٰ کا انعام، جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام اس پر زیادہ ہو رہا ہے، مزید ہو رہا ہے، تو وہ شخص اللہ کی، اپنے رب کی نافرمانیوں کے اندر بھی اتنا آگے بڑھ رہا ہے، تو سمجھ لینا ایسا شخص وہ مبغوض ہے، ایسا شخص وہ ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اس شخص پر۔ تو اس سے اس آیہ کریمہ کو مد نظر رکھیں اور اس حدیث مبارکہ کو بھی ذہن میں رکھیں اور نتیجہ نکال لیں۔ ہم نے تو صرف یہی نتیجہ نکالا ہوا ہے، ہر ایک شخص نے، جسے دنیا کا مال و متاع بھی اللہ دے دے تو وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اس لیے بہت بڑی کوٹھی بنانے کے بعد، بہت بڑی بلڈنگ اور بہت بڑا پلازا بنانے کے بعد بندہ لکھ دیتا ہے ہذا من فضل ربی۔ اب اسے خود بھی سوچنا چاہیے کہ آیا یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر، کہیں غضب تو نہیں ہے؟ یعنی دنیا کا مال و متاع عطا ہو جانا، دنیا کا ساز و سامان مل جانا،
دنیا کی تمام سہولتیں، تمام آرائش، تمام آسائشیں مل جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رب راضی ہے۔ رب کے راضی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اتنی آسائشوں کے بعد، اتنے دنیا کی نعمتیں ملنے کے بعد، آیا یہ بندہ اپنے رب سے تعلق جوڑ چکا ہے یا توڑ چکا ہے؟ یہ معیار بتایا گیا ہے، یہ مدار ہے، یہ معیار ہے۔ اگر بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہے تو پھر سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، انعام اور اکرام ہے۔ اور اگر بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط نہیں بلکہ نافرمانیوں پر جیسے پہلے تھا اسی طرح تلا ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی غضب کی علامت ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ دنیا کا مال و متاع اللہ کا عذاب بھی بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ان اللہ تبارک و تعالی اذا اراد بقوم بقاء او نماء رزقهم القصد والعفاف۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کی بقا کا ارادہ فرماتا ہے اور کسی قوم کو ترقی دینے اور کسی قوم کو کے اضافے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں میانہ روی عطا فرما دیتا ہے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ میانہ روی عطا فرماتا ہے، والعفاف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو پاک دامنی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک تو وہ پاک دامن ہو جاتے ہیں، پاکیزہ ہو جاتے ہیں، صاف ستھرے بن جاتے ہیں، اور دوسرا میانہ رو ہو جاتے ہیں، نہ وہ فضول خرچ ہوتے ہیں نہ وہ بخیل ہوتے ہیں بلکہ درمیانے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ ضرورت کے وقت خرچ کرتے ہیں، ضرورت کے وقت استعمال بھی کرتے ہیں اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ بندہ ضرورت کے وقت بھی خرچ نہ کرے تو یہ بخل ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرے تو یہ اسراف اور فضول خرچی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ناجائز ہے۔ درمیانی راستہ جو ہے وہ امن کا راستہ ہے اور صراط مستقیم ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس قوم کی ترقی اور اضافے کا ارادہ فرماتا ہے، جس قوم کی بقا کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسے میانہ روی عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اور پاک دامن اللہ تعالیٰ انہیں بنا دیتا ہے، پاکیزہ ہو جاتے ہیں، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، گناہوں کی آلائشوں سے اپنے آپ کو وہ پاک کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دو صفتیں اس قوم کو عطا فرماتا ہے جس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ یہ قوم باقی رہے اور اس قوم کے اندر اضافہ ہو، یہ دو صفتیں عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ اقْتَطَاعًا فَتَحَ عَلَيْهِمْ بَابَ خَيَانَةٍ حَتَّى إِذَا فَارِغُوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ ارادہ فرماتا ہے انہیں قطع کرنے کا، انہیں تباہ و برباد کرنے کا، انہیں ہلاک کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان پر ہر خیانت کا دروازہ کھول دیتا ہے، ہر برائی کا دروازہ ان پر کھل جاتا ہے، یعنی ان کے لیے برائیاں آسان ہو جاتی ہیں، برائی پر برائی، برائی پر برائی کرتا چلا جاتا ہے۔ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے اندر آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا جو شخص اللہ کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے اس کے لیے برائی کرنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ہوتی ہے، اور جو ہمیشہ برائی کے راستے پر چل رہا ہے اس کے لیے برائی کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایک برائی کے بعد وہ دوسری برائی بھی بہت آسانی سے کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص وہ ہے جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، چہرے پر سنت رسول بھی سجائی ہے، سر پر امامہ یا ٹوپی بھی رکھتا ہے، بظاہر اس کا حلیہ صحیح ایمان مومنین والا ہے، ایمان والا ہے، تو ایسا شخص کوئی بھی گناہ کرے گا وہ خود بھی 1000 بار سوچے گا،
سوچنے کے بعد ہو سکتا ہے ترک کر دے، ہو سکتا ہے کرنے کے لیے جائے بھی تو پھر نفس ملامت کرے یا لوگ ایسے کچھ ملامت کرے، واپس آ جائے، گناہ سے بچ جائے۔ اس کے لیے گناہ کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے کہ نہ داڑھی نہ مچھ، زمانے کا لچ۔ صحیح بات ہے، حضور کی سنت چہرے پر نہیں ہے تو وہ زمانے کا بدمعاش ہے۔ حضور کی سنت سجائیں چہرے پر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت چہرے پر ہونی چاہیے۔ یہ ایک شرافت کی علامت ہے، یہ با ایمان ہونے کی علامت ہے، یہ مسلمانوں کی علامت ہے۔ تو نہ چہرے پر کچھ، مونچھیں بھی بالکل صاف، سر پر بھی کچھ نہیں ہے، یعنی پوری شکل و صورت انگریز والی، تو اس کے لیے گناہ کرنا بہت آسان ہے۔ جو مرضی وہ گناہ کرے، کوئی اسے ٹوکنے والا بھی نہیں، کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ گناہ کرنے کے بعد بھی اسے کوئی جا کر نہیں کہے گا کہ تمہیں شرم نہیں آتی۔ ہاں، اگر کوئی ایک داڑھی والا، پگڑی والا اگر کوئی گناہ کر لے تو 100 بندہ بعد میں بھی ملامت کر رہا ہوگا کہ تمہیں شرم نہیں آئی داڑھی رکھ کر۔ یعنی اگر بندہ نیک ہو تو گناہ کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا، گناہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور بدکاروں کے لیے، دنیا کے اندر سیاہ کاروں کے لیے گناہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور نیکی کرنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہی ایسی ہے۔ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس قوم کو برباد کرنا ہے، اس قوم کو ہلاک کرنا ہے، اس قوم کو تباہ کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہر برائی کا، ہر خیانت کا دروازہ ان پر کھول دیتا ہے۔ ہر برائی وہ آسانی سے کرتے جاتے ہیں، ہر خیانت وہ آسانی سے کرتے جاتے ہیں۔ کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا انہیں نہیں ہوتا، اور کہیں پر انہیں کوئی رکاوٹ بھی پیش نہیں آتی۔ کوئی برائی کرتے ہوئے، کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے، کوئی خیانت کرتے ہوئے کوئی رکاوٹ بھی پیش نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدھ ہو جاتی ہے کہ وہ ہر برائی، ہر گندا کام آسانی سے کرتے جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمانے کے بعد ہی یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھی کہ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر جب وہ گناہوں کے اندر بہت جری ہو جاتے ہیں، گناہوں کے اندر انتہا تک پہنچ جاتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہوتے ہیں، تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے، پھر اچانک گرفت آ جاتی ہے، اچانک اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے، اور اس کے سارے ان کے منصوبے سارے ملیہ میٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لیں آج دنیا کے اندر ہمارے سامنے کئی مشاہدے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا، جس نے دنیا کے اندر اقتدار کے نشے کے اندر، طاقت کے نشے کے اندر، مال و دولت کے نشے کے اندر، اثر و رسوخ کے نشے کے اندر اپنے آپ کو فرعون سمجھ لیا، تو جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی ان پر چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی پھر بے آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت اچانک آتی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے ڈھیل دیتا ہے ہر دنیا دار کو۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے، اور ہر اس بندے کو کہ جو بندہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ دے، جو نصیحتیں اپنانا چھوڑ دے، جو قرآن و حدیث کو پس پشت ڈال دے، اس کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ فرما رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہر دنیا کی نعمت کے دروازے کھول دیتا ہے، ہر دنیا کے نعمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تمام آسائشیں اسے ملتی ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نہ سمجھے کہ اللہ راضی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گمراہی کے عمیق گڑھے کے اندر ڈالنا چاہتا ہے کہ جس گڑھے سے وہ باہر نکل نہ سکے۔ یہ ان کی غفلت کا نتیجہ، یہ قرآن کو پس پشت ڈالنے کا نتیجہ، یہ قرآن کی نصیحتوں کو پس پشت ڈالنے کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے آج سے جو ہمارا ذہن ایک غلط جگہ پر اٹکا ہوا ہے نا، وہاں سے ہٹائیں، وہاں سے ہٹائیں،
کہ اگر کسی پر دنیاوی نعمتیں ہوں، دنیا کے دروازے کھل جائیں، دنیا آسان ہو جائے، دنیا کمانا آسان ہو جائے، دنیا کا مال و دولت اکٹھا کرنا آسان ہو جائے، یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا پسندیدہ ترین بندہ ہے، بلکہ اس کے معیار کو دیکھنا۔ اس کا معیار کیا بتایا گیا ہے؟ اس کا معیار تقوی و پرہیزگاری ہے۔ دیکھنا کہ اس کے بعد اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے، اس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ کتنا ہے، اس کے اندر تقوی و پرہیزگاری کتنی ہے، فرائض پر عمل کتنا کرتا ہے، سنتوں پر عمل کتنا کرتا ہے، یہ معیار ہے۔ اگر وہ اپنے رب کا نافرمان ہے تو وہ اللہ کا مبغوض ترین بندہ ہے، اور اللہ کی طرف سے اسے ڈھیل دی جا رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے اسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے، یہ جو دنیا کا مال و متاع اسے دیا جا رہا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیہ کریمہ تلاوت کی کہ جب وہ خوشی کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، پہلے اللہ انہیں ڈھیلی رسی دیتا ہے، اتنی ڈھیلی رسی کہ جو مرضی کرتے رہیں، اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب ڈھیلی رسی اللہ کی طرف سے ہو، ہر چیز کا خوف ختم ہو گیا، پھر بندہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ یہ پورے ہمارے معاشرے کی بات ہے، کسی کو میں نشانہ نہیں بنا رہا، نہ کسی حکمران کو، نہ کسی دنیاوی وڈیرے کو، نہ کسی چودھری، کسی راجے کو، یہ پورا ہمارا معاشرہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر جس کو بھی دنیا کا مال و متاع مل جائے، یا جسے بھی کوئی کرسی مل جائے، وہ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے، اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو پھر وہ ترجیح نہیں دیتا، بلکہ اپنے اثر و رسوخ کو، اپنے اصولوں کو پھر ترجیح دیتا ہے۔ اللہ رسول کے اصول کیا ہیں وہ بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کی نصیحتیں کیا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ جب یہ بھول جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیلی رسی دیتا ہے، دنیا کے تمام اسباب بھی انہیں فراہم فرماتا ہے، دنیا کی ہر چیز انہیں میسر ہو جاتی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے دنیا ہی کے اندر اچانک اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرما لیتا ہے، اور وہ گرفت بھی اچانک ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اخذناہم بغتہ، اچانک ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ پھر جب اللہ کی گرفت ہوتی ہے نا، خدا کی قسم، پھر دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ایسے لوگ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی نعمتیں دی ہیں اور مزید نعمتیں اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر معیار اپنائیں۔ وہ معیار کیا ہے؟ اللہ رسول کا شکر کریں، اللہ رسول کا شکر کریں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا، ہمیں دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا ہے، تو اللہ کا شکر کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر مزید کمر بستہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھے راستے کی توفیق بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں بھی مجھ پر بہت عطا فرمائیں، مجھے عطا فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ماہ رمضان مقدس کا بابرکت مہینہ آتا ہے، اس مقدس مہینے کے اندر بھی ہماری دنیا داری بڑھ جاتی ہے۔ جائیں بازاروں کی رونقیں دیکھیں، عام دنوں سے بازار ماہ رمضان مقدس کے اندر زیادہ سج گئے ہیں کہ نہیں؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ بتا دیں، کسی چیز کی دکان دیکھ لیں، ماہ رمضان مقدس کے اندر اشیاء خورد و نوش بھی، لباس بھی، دیگر اشیاء بھی، ہر چیز کی قیمتیں بھی مہنگی، اور بکرا بھی بہت زیادہ، خرید و فروخت بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو آیا اس ماہ مقدس کے اندر بھی ہم دنیا داری کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں دین کی طرف، اپنے ایمان کی طرف، عبادات کی طرف ہم کتنے مشغول ہوتے ہیں۔ پہلا دن جب ہوتا ہے تراویح کے اندر 4 صفیں ہوتی ہیں، 5 صفیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے بھی جو پیچھے ہوتے ہیں نا، یعنی ذوق تو ہماری عبادت کا یہ ہے کہ 8 پڑھ کر بھاگنے والے، کوئی 12 پڑھ کر بھاگنے والے۔ ایسا ایسا جب دن گزرتے ہیں، 3-4 دن گزرتے ہیں، ایک صف پیچھے سے غائب ہو جاتی ہے، پہلے 8 پڑھنے والے بھاگ جاتے ہیں، پھر جو تیسری صف ہوتی ہے 12 پڑھنے والی، وہ بھاگ جاتے ہیں، اس کے بعد جو سال کے بعد ہی مسجد میں آئے ہوتے ہیں نا دوسری صف والے، وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اب جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو صرف وہ باقی ہوتے ہیں جو پکے نمازی ہوتے ہیں، باقی سارے بھاگ چکے ہوتے ہیں۔ یعنی ہماری عبادت کا ذوق یہ ہے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر بھی
ہمارا ذوق یہ نہیں بن سکتا کہ ہم عبادت کے اندر اضافہ کریں۔ اگر ہم پورا سال بے نمازی رہے ہیں تو اس ماہ مقدس کے اندر اپنے رب کے حضور جھکیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر نمازیں پڑھیں ساری۔ لیکن وہی دنیا داری کا عروج اور عبادات کے اندر سستی، ریاضت کے اندر سستی اور عبادت کی محنت و مشقت کے اندر وہی ہماری سستیاں، بلکہ سستیاں بڑھ جاتی ہیں۔ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ ہمیں اس معیار کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا داری کے دروازے اس مہینے میں ہم پر بہت زیادہ کھل جاتے ہیں، اور جب دنیا داری زیادہ ہو جائے، دنیا زیادہ آنے لگ جائے، دنیا داری کے دروازے وافر مقدار میں کھل جائیں اور بندہ اپنے رب کا نافرمان ہو جائے، یہ تو اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ دنیا داری غلط نہیں ہے، لیکن عبادت کے اندر ذوق کا اضافہ ہونا چاہیے، عبادت کے اندر محنت و مشقت زیادہ ہو جانی چاہیے، تاکہ پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کیا ہے، تو بندہ مومن نے عبادت کے اندر اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کے اندر اس نے اضافہ کر دیا۔ یہ بندے کے پسندیدہ ترین ہونے کی علامت ہے، جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ برعکس ہو گیا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، دنیا یہ کچھ نہیں ہے، نہ دنیا نہ دنیا داری کا ساز و سامان۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر ناپسندیدہ ترین بندے کو دیتا ہے اور بہت دیتا ہے۔ یہ معیار نہ بنائیں، رب کے محبوب بنے۔ رب کے محبوب کون ہے؟ جنہیں جتنا مل جائے اسی پر اکتفا کر لیں، اسی پر گزارا کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لیں۔ اسے معیار نہ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہے اس وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین ہوں۔ نہیں، یہ معیار نہیں ہے۔ اور دنیا کی